يشاء كيف يشاء لا يضل المسلم عدوا وفضل ونشكرنا محمد سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين من ركب سفينة منا وزاد وانتقل معنا وصلى وبارك وهوى وسلم وصلى باستقام التقوى فإن العبد المسيح الأسقى ومبادرتكم الموت قبل علو ليلة الأمن الصالح قبل نزوله فإنه عارض واقع نازل تفروا منه كنتم في بريد مشاهدة الله الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ پروردگار اسے دوست رکھتا ہے کہ جو توبہ کرتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جس مہینے کا ہمیں آپ کو استقبال کرنا ہے کہ ایک دن کے بعد جو ماہ ہے جس کا استقبال کرنا ہے کہ ماہ رمضان ماہ مبارک، یہ مغفرت کا مہینہ، توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے، لہذا اس مہینے میں ہمیں جو ہے اپنے آپ کو پہلے ہی سے آمادہ کرنا ہے کہ جس ماہ کا ہمیں اور آپ کو استقبال کرنا ہے۔ بہت سے اعمال ہیں، خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس مہینے میں بخشا نہیں گیا تو پھر کبھی بخشا نہیں جائے گا۔ یہ رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے میں انسان کو یہ چاہیے کہ وہ غور اور فکر کرے اور طے کر لے کہ بہت سے کچھ ایسے کام ہیں یا مثلا جو ہے معین کر لے وقت کہ ہمیں جو ہے اس وقت یہ کرنا ہے، ہمیں اس عمل کو انجام دینا ہے، ہمیں یہ دعائیں پڑھنی ہے، اور مثلا جو ہے کچھ جو گزشتہ سال ہم نے انجام نہیں دیا کچھ اعمال تو ہمیں اس سال انجام دینا ہے، یا کچھ ایسی عادتیں کہ انسان جو ہے وہ طے کر لے کہ اب اس مہینے میں ہم چھوڑ دیں گے تو چھوڑ ہی دیں گے، ہے نا۔ کچھ عادتیں ہیں مثلا جو ہے مثال کے طور پہ کچھ عادتیں ہیں نا، سمجھ جائے مثلا عمومی بات ہے مثلا سگریٹ پینے کی عادت ہے، طے کر لے ہے نا کہ اس مہینے میں ہے نا طے کر رہا ہے دن میں تو طے کر لے کہ اب جو ہے انشاءاللہ اس چیز کو جو بھی ہے نا نشے کی چیز ہو اس چیز کو ہم ترک کر دیں گے، تو تمام دیگر چیزیں جو ہے انسان اگر چاہے اس مہینے میں تو بہت کچھ کر سکتا ہے نا، طے کر لے۔ اور انسان اگر گناہ کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا دل جو ہوتا ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، یعنی زنگ لگ جاتا ہے، اس کے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، اور اگر توبہ کرتا ہے تو پھر وہ زنگ ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں آپ کہ لوہے پہ زنگ لگ جاتا ہے نا تو فوراً کیا کیا جاتا ہے؟ صاف کیا جاتا ہے۔ اگر صاف نہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ لوہا جو ہے نا پورا زنگ لگ جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دل، جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پہ جو ہے زنگ لگ جاتا ہے، اور جب توبہ اور استغفار کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ زنگ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ مثلا جو ہے کوئی ایسی چیز اگر درخت ہے، درخت ہرا بھرا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ کار آمد ہے، کار آمد ہے۔ یا مثلا جو ہے درخت خشک ہو گیا لیکن جو ہے لکڑی اس قابل ہے تو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر درخت خشک مردہ ہو گیا تو پھر دروازے میں بھی نہیں لگایا جاتا ہے نا، چوکھٹ دروازہ بازو بھی ہے نا نہیں لگایا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ درخت جو ہے مردہ ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان کا دل مردہ ہو جائے، جب زنگ لگ جاتا ہے تو پھر وہ مردہ ہو جاتا ہے، پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے نا، اور پھر وہ چونکتا نہیں ہے۔ جس طریقے سے اگر سی سی کیمرہ ہے تو آپ دیکھیں انسان جو ہے کوئی بھی بات کرتا ہے چوکنا رہتا ہے نا، سامنے سی سی کیمرہ چوکنا رہتا ہے، لیکن اگر معلوم ہو کہ نہیں ایسی چیز نہیں ہے، سی سی کیمرہ نہیں، پھر چوکنا نہیں رہتا انسان، چوکنا رہنا چاہیے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو مبارک مہینہ ہے انسان کو یہ چاہیے کہ وہ پروردگار کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ
توبہ اور استغفار کرے، پروردگار جو ہے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر انسان جو ہے تھوڑی بھی نیکی کرے گا تو پروردگار زیادہ اجر اور ثواب دے گا۔ اسی لیے یہ ہے، قرآن میں بھی ہے کہ مرنے کے بعد جب روز قیامت جب نامہ اعمال کو اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو پھر حکم ہوگا کہ لو تمہارا نامہ اعمال ہے، اسے جو ہے پڑھ لو۔ انسان کو جو ہے یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ ہم نے اس دنیا میں کیا کیا اور کیا نہیں کیا ہے نا۔ کہاں جو ہے پروردگار نے منع کیا تھا کہ ادھر نظر اٹھا کر نہ دیکھنا، لیکن نامحرموں کو دیکھا، یہ بات نہ سننا لیکن سنا، یہ بات نہ کہنا لیکن کہا، لیکن انسان کو یاد نہیں۔ تو اب یہ ہوگا کہ لو یہ تمہارا نامہ اعمال ہو، کرامن کاتبین ہے نا، وہ تحریر کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے ہمیں احساس نہیں ہوتا وہی مثال ہے نا، سی سی کیمرہ ہے، ہمیں تو معلوم نہیں کہ ہاتھ کب اوپر کر رہے ہیں کب نیچے کر رہے ہیں ہے نا، کس طریقے سے آپ جائیں دیگر جو ہے نا جگہوں پہ آپ جائیں تو یہ سب کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے کہ انسان کس رنگ کا لباس پہن کر گیا، کہاں کھڑا ہے، کس طریقے سے کس وقت ہاتھ اٹھا رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، یہ سب جو ہے سیف ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہے نا پروردگار کا جو کیمرہ ہے، جو کرامن کاتبین ہیں، وہ سب سیف کر رہے ہیں۔ یہاں تو معلوم نہیں، لیکن مرنے کے بعد جو ہے اسے دیا جائے گا، نظر تیز ہو جائے گی ہے نا، نظر تیز ہو جائے گی اور وہ جو ہے پڑھے گا کہ ہم نے کیا کیا۔ تو جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو اس کے لیے تو بشارت ہے، خوشخبری ہے، جاؤ جنت میں جاؤ، کھاؤ پیو رہو۔ لیکن بائیں ہاتھ میں جو اعمال دیا جائے گا، سمجھ گیا، تو وہ یہی کہے گا کہ اللہ نہ دیا ہوتا ہے، یہ ہمارے ہم دکھایا ہی نہیں ہوتا۔ دیکھیے یہ چیز تو پائی جاتی ہے نا کہ اگر بچے اچھے نمبر سے پاس ہو جائیں تو مارک شیٹ ہر ایک کو دکھاتے ہیں، ہر ایک کو دکھائیں گے اور جو ہے اپنا نمبر بھی بتائیں گے۔ لیکن جو بچے فیل ہو جاتے ہیں وہ چھپاتے ہیں، نمبر جو ہے اپنا نہیں بتائیں گے کہ کتنا آیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جن کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ تو خوش ہو جائیں گے اور دوسرے سے کہیں گے دیکھو یہ جو ہے ہمارا اعمال ہے، اور جو بائیں ہاتھ میں لیں گے تو پھر جو ہے نا یہی کہیں گے کہ کاش کہ ہمیں نہ دیا گیا ہوتا، اور حسرت کریں گے۔ حسرت تو وہی نا کہ پچھتائے کہ مثلا جو کرنا تھا نہیں کیا، یعنی جو جوانی میں کرنا تھا نہیں کیا، بوڑھے ہو گئے پچھتا رہے، کاش کی جوانی میں کر لیا ہوتا ہے نا، کچھ چیزیں ہیں نا حسرت بھری۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہوگا کہ کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ اس دنیا میں انسان کو یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل انجام دے، اور بہترین مہینہ جو ہے یہی ماہ رمضان کہ جس کے لیے ہم آمادہ ہیں، آپ آمادہ ہیں، استقبال کے لیے آمادہ ہیں کہ ایک دن کے بعد وہ رحمت کا مہینہ، وہ مغفرت کا مہینہ آنے والا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے اس مہینے میں استفادہ کریں۔ پروردگار جو ہے وہ بے شمار نعمتیں دے رہا ہے، یہاں تک کہ اگر انسان معمولی کام، ایک چھوٹا کام بھی کرے گا تو پروردگار عظیم ثواب دے گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لہٰذا ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے سوتے سوتے ماہ رمضان میں داخل ہو جائیں، سوتے سوتے معلوم نہیں داخل ہو گئے، اور جب مسئلہ آخری دن ہے نا 30 دن گزرا تب جو ہے ہم بیدار ہوئے۔ اب جو ہے سمجھ گئے نا، تب جو ہے ہم بیدار ہو گئے، ہے نا، چاند ہوا یا نہیں ہوا، ہے نا، چاند ہوا یا نہیں ہوا، باقی جو ہے سوتے سوتے ہم اس ماہ میں داخل ہو گئے اور گزر گیا۔ لہٰذا جو ہے یہ مہینہ جو ہے ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ پروردگار نے ہمیں یہ موقع دیا ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں کثرت کے ساتھ کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس مہینے میں مستحبی نماز پڑھے گا تو پھر اسے جو ہے جہنم سے آزادی ہوگی۔ یعنی انسان کو یہ چاہیے کہ جو دیگر مستحب اور نماز شب اور دیگر اعمال ہیں اس مہینے میں کثرت سے انجام دے، وہ جو ہے جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ اور رسول اسلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں جو کثرت سے محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھے
تو پروردگار جو ہے روز قیامت ہے اس کا اعمال کو وزنی قرار دے گا، اس کے اعمال جو ہے وہ وزنی ہوں گے۔ اور اس مہینے میں اگر جو ہے ایک آیت کی تلاوت کیا تو پورے قرآن کا اسے ثواب ملے گا۔ آپ دیکھیں کہ انسان مختصر عمل کر رہا ہے لیکن پروردگار کتنا ثواب دے رہا ہے کہ انسان کو یہ چاہیے کہ کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کرے، کثرت کے ساتھ تلاوت کرے۔ اور اگر نہیں کر سکتا تو نہیں پڑھ سکتا تب بھی اسے چاہیے کہ کم سے کم باوضو ہو کر قرآن مجید کو کھولے، سامنے رکھے، اور رکھنے کے بعد جو ہے حرفوں پہ اپنی انگلیوں کو پھیرے حرف، تاکہ روز قیامت جو ہے کم سے کم جو ہے یہ انگلیاں گواہی دے۔ کم نہیں پڑھ سکتا تو کم سے کم اتنا کرے۔ اسی لیے خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انوروا بیوتکم بتلاوت القرآن لا تتخذوا قبورہا، یعنی کیا کہ اپنے گھر کو تلاوت قرآن مجید سے منور کرو اور اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ اس حدیث کی روشنی میں اگر انسان تلاوت قرآن مجید نہیں کر رہا ہے تو پھر وہ شخص جو ہے زندہ نہیں ہے، زندہ نہیں ہے۔ اور گھر جو ہے اس کے لیے قبر ہے۔ خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں تلاوت قرآن مجید ہو تو اہل آسمان والے اسی طریقے سے استفادہ کرتے ہیں جس طریقے سے زمین والے جو ہے ستاروں کے نور سے استفادہ کرتے ہیں۔ لہٰذا جو ہے انسان کو یہ چاہیے کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں جو ہے تلاوت قرآن مجید کریں۔ دیکھیں ایک واقعہ ہے، بڑا سبق ہے اس میں، ہے نا، سبق ہے۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دیہات میں، قریے میں ایک شخص تھا، بہت دولت مند تھا، تو اتفاق سے وہ پریشان حال ہو گیا، غریب ہو گیا، دولت میں برکت نہیں، بہت پریشان ہوا۔ تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو محلے میں مولانا صاحب رہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی دعوت کر دیں کہ ان کی وجہ سے ہے نا برکت ہو جائے، ان کا قدم آئے گا اور ظاہر سی بات ہے دعا وغیرہ کریں گے تو اس کی وجہ سے ہے نا برکت ہو جائے گی، اور دولت میں اور کاروبار میں ہم جو ہے بہت پریشان حال ہیں رزق کے سلسلے سے، کاروبار کے سلسلے سے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب کی دعوت کر دیں۔ تو بہرحال کہا ٹھیک ہے، بسم اللہ، ان کی جو ہے دعوت کر دیجئے۔ دیکھیے بڑا سبق آموز ہے واقعہ سبق۔ تو اس شخص نے کہا کہ آج آپ کی ہمارے ہاں دعوت ہے۔ مولانا نے کہا ٹھیک ہے، ہم جو ہے آ جائیں گے۔ بہرحال مولانا گھر پہ آ گئے، پورا جو ہے نا سفرے کا اہتمام تھا اور دسترخوان لگ گیا، اور سامنے ہی کچھ پیسہ تھا، 100-200 روپیہ سے رکھا ہوا تھا۔ بہرحال دعوت وقت جب کھا چکے اور دعا وعا دینے کے بعد اب مولانا جو ہے چلے گئے، بیچارے چلے گئے۔ اب جو بیوی کی نظر پڑی تو بیوی نے شوہر سے کہا کہ یہاں پیسہ رکھا تھا 100 روپیہ، مثلاً 100 روپیہ، تو وہ کیا ہو گیا؟ شوہر نے کہا ہمیں نہیں معلوم۔ بیوی نے کہا بس مولانا لے کر گئے، یہ پیسہ جو ہے مولانا لے کر گئے۔ تو شوہر نے کہا نہیں، مولانا صاحب بہت سیدھے بیچارے، بہت شریف ہے، ایسا نہیں کریں گے، وہ نہیں لے گئے ہوں گے۔ کہا نہیں، پھر گیا کہاں؟ وہی لے کر گئے ہیں۔ کہا بہرحال شک نہ کرو، ایسا تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہوا کہ نہیں وہی لے کر گئے ہیں۔ تو بہرحال عورت نے اس طریقے سے کہا، اس کے ذہن میں بھی آ گیا ہے کہ ہو سکتا وہی لے کر گئے ہوں۔ تو اگلے سال ان کی دعوت نہیں ہوئی، کہا اس لیے کہ وہ پیسہ لے کر چلے گئے۔ بہرحال وہ پریشان حال تھا، پھر آخر میں سوچا اس نے کہ لاؤ ان کی دعوت کر دیتے ہیں، چلو کوئی ایسا مسئلہ رہا ہوگا، لے کر چلے گئے، لیکن بتا دینا چاہیے تھا، پوچھ کر لے گئے ہوتے نا۔ بہرحال چلو دعوت کر دیتے ہیں، ان کی برکت سے جو ہے تھوڑا اضافہ ہو جائے گا۔
اب دوسرے سال، ایک سال دعوت نہیں کیا، دوسرے سال دعوت کی، مولانا صاحب آئے، بہترین جو ہے کھانا وغیرہ سفرہ پہ لگا، اور جب کھا چکے اور کھانے کے بعد جب جانے لگے تو اس شخص نے کہا کہ دیکھیے معاف کیجئے گا، گزشتہ سال ہم نے دعوت نہیں کی، مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ پیسہ رکھا ہوا تھا تو تھوڑا شک ہو گیا، بہرحال ایسی بات تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا شک ہوا؟ کہا یہی شک ہوا کہ آپ ہی لے کر گئے ہیں۔ جب یہ کہا تو مولانا رونے لگے، پھر اس کے بعد ہنسنے لگے۔ تو کہا کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ رو بھی رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہنس بھی رہے ہیں۔ تو مولانا نے کہا کہ دیکھو یہ سامنے یہ الماری ہے، قرآن ہے، لے کر آؤ۔ قرآن جب لے کر آیا، قرآن کو کھولا تو اسی میں 100 روپیہ انہوں نے رکھ دیا تھا۔ کہا دیکھو پنکھا وغیرہ فین وغیرہ چل رہا تھا تو ہم نے کہا اڑ جائے گا، ادھر ادھر ہو جائے گا، تو ہم نے 100 روپیہ اسی میں رکھ دیا۔ تو بہرحال تو رو تو اسی بات پہ رہے ہیں کہ 2 سال ہو گیا اور قرآن اٹھا کر پڑھا نہیں، تو تلاوت نہیں کی۔ بہرحال آپ سب جو ہے تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں، لیکن جو ہے اس مہینے میں کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کرنا چاہیے نا، کثرت کے ساتھ۔ یہ نہ سوچے کہ یہ قرآن جو ہے مردوں کے لیے، ہم سمجھتے ہیں مردوں کے لیے، لیکن قرآن جو ہے مردوں کے لیے نہیں بلکہ جو ہے وہ زندوں کے لیے ہے نا، کہ قرآن پڑھیں، تلاوت قرآن مجید کریں، اور جو حکم ہے اس سے جو ہے ہم عبرت حاصل کریں۔ تو اس مہینے میں بہت سے اعمال ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ انجام دے، اور صرف یہی نہیں کہ مثلا جو ہے کونے میں بیٹھ جائے اور بس اس لیے کہ ہم جنت میں جائیں گے، صرف اپنے لیے نہیں دوسرے کو بھی ساتھ میں لے کر جائے، دوسرے کو ساتھ میں بھی لے کر جائے، اور تمام چیزوں کے ساتھ جو ہے خلق خدا پہ بھی جو ہے وہ متوجہ رہے، خلق خدا پہ۔ خود جو ہے پروردگار نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے، نبی ہیں پڑھ دیجئے، جناب موسیٰ علیہ السلام سے پروردگار نے کہا کہ موسیٰ دولت کی کثرت سے خوش نہ ہونا، اس لیے کہ جب دولت کی کثرت ہوتی ہے تو انسان کے ذہن سے جو ہے گناہ کا تصور نکل جاتا ہے، پھر وہ سوچتا ہی نہیں کہ ہم جو ہے وہ گناہ کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں معلوم یہ ہوا کہ دولت بری چیز نہیں ہے، دولت زیادہ ہو بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے سخاوت بھی ہو، انفاق بھی ہو۔ اگر دولت اگر جو ہے انسان اس کے ساتھ سخاوت نہیں کر رہا ہے، انفاق نہیں کر رہا ہے، تو دیکھیں اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے حوض میں پانی ہوتا ہے گندا ہو جاتا ہے، لیکن نہر اور دریا کا پانی گندا نہیں ہوتا، کیوں؟ جاری رہتا ہے، اور ہر اس کا پانی ایک جگہ رہتا ہے تو گندا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دولت ہے، اگر جو ہے ساتھ میں سخاوت ہے، انفاق ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ دولت، پڑھیے صلوات آجی کی بات، سخاوت ہے تو ظاہر سی بات ہے نا کہ پھر وہ مال جو ہے طاہر رہتا ہے، پاک اور صاف رہتا ہے۔ اور دیکھیں اگر سخاوت نہیں ہے، دولت ہے، تو انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب سخت ہو جائے گا تو پھر آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکلتا ہے۔ آنکھوں سے آنسو اسی وقت نکلتا ہے کہ جب اس کا دل نرم ہو، یا مثلا جو ہے جب مظلوم کی یا اہل بیت معصومین علیہ السلام کے جب مصائب پڑھے جاتے ہیں اور جو ان پہ مظالم ہوئے ذکر ہوتا ہے تو انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کے دل میں وہ جو ہے خلق خدا کی توفیق ہو، اور انسان جو ہے خلق خدا کی بندوں کی خدمت کر رہا ہے، اور جو مظلوم ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو ظلم ہوا ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کے، جب سنتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ تو یہ فطری چیز ہے کہ انسان کے اندر جو ہے اس وقت رحم بھی پایا جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں۔ تو بہرحال کہ یہ ماہ رمضان المبارک کی جس کا ہم اور آپ ایک دن کے بعد جو آنے والا ہے اس کا استقبال کر رہے ہیں، تو اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو کما حق کو روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم احسن الحدیث موضوع کتاب اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا الہ الا هو العلیم الکریم وغافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم سبحان من سبقت رحمته وغضبت وستان يدان برحمته سبحان من لم يكلف نفسا الا دون وسعان السيئات لم يجاز بها. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ اے ایمان والو تم پہ روزہ اسی طریقے سے فرض کیا گیا ہے جس طریقے سے گزشتہ امتوں پہ فرض کیا گیا تھا، شاید کہ تم لعلکم تتقون کی منزل تک پہنچ جاؤ، شاید تم صاحب تقوی ہو جاؤ. دیکھیے خود پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو روزے کی جو خستگی ہوتی ہے، جو سستی خستگی ہوتی ہے، تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ پروردگار نے مومن کہہ کر خطاب کیا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اس مہینے میں کہ جو انسان خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے مہمان ہے، اور میزبان کون ہے؟ پروردگار. اور انسان جو ہے کیا ہے؟ مہمان ہے، اور اس کے لیے جو ہے سفرہ لگا ہوا ہے، تمام نعمتیں. یہ کھانے پینے مادی بات نہیں کر رہے ہیں ابھی، ہے نا، شربت اور یہ وہ نہیں، ہے نا. جو نعمتیں، جو روحانی، جو سب سے اہم چیز جس میں جو فرض ہے وہ روزہ ہے. تو یہ نعمتیں کہ انسان جو ہے، یہ مومن جو ہے، یہ مہمان ہے. اب آپ اندازہ لگائیں، دیکھیں اگر جو ہے میزبان شریف ہوتا ہے، آپ اس کے گھر جائیں دعوت میں، بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دے دیں، اس کے گھر پہ جائیں اور معلوم یہ ہوا کہ شیشے کا گلاس ہے اور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، مہمان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، گر گیا، ٹوٹ گیا. تو اب شریف میزبان ہو تو کیا کہتا ہے؟ ارے جانے دیجیے، اس کی فکر نہ کرنی ہے، ٹوٹنے ہی والا تھا، اس کی فکر نہ کریے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ پروردگار کی جو ارحم الراحمین ہے، جو گناہوں کو بخشتا ہے، اور یہ بندہ جو ہے اس کا مہمان ہوتا ہے اس ماہ میں. تو اب اگر انسان جو ہے توبہ اور استغفار کرے گا تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان سے پہلے استقبال کے سلسلے سے رسول اسلام نے فرمایا، اے لوگوں تمہیں بتاؤں کہ کون سا مہینہ آنے والا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول بتائیے. اب ہو سکتا ہے جہاد کے سلسلے میں بتائیں، ہو سکتا ہے وہی آ رہی ہو. کہا نہیں. کہا کہ دیکھو ایسا مہینہ ہے کہ پروردگار اگر انسان توبہ اور استغفار کرے گا تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. پروردگار جو ہے اس مہینے میں آسمان کو کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے. لہذا ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ بند ہو جائے اور جہنم کا دروازہ کھل جائے. اور پھر اس کے بعد جو ہے رسول اسلام نے فرمایا کہ دیکھو اس مہینے میں کثرت کے ساتھ عبادت کرو، کثرت کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرو. تو کیا معنی یہ کہ انسان جو ہے ایک دم الگ تھلگ ہو جائے، کسی سے کوئی مطلب نہیں، کسی گوشے میں چلا جائے اور کہے کہ بس ہم نماز پڑھیں گے، جنت اور تمام چیزیں ہیں نا، بس جو ہے ہم تلاوت قرآن مجید کریں گے اور بس جو ہے ہم نماز پڑھیں گے اس لیے کہ ہمیں جنت میں جانا ہے، ہم جنت کے لیے اپنے آپ کو تیاری کر رہے ہیں. اور باقی نہ گھر والوں سے مطلب ہو، نہ رشتہ دار سے مطلب ہو، نہ معاشرے سے مطلب ہو،
تو کیا انسان جو ہے اللہ سے قریب ہوگا؟ یہ تو سوچ کے کر رہا ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہو رہے ہیں، لیکن اللہ سے قریب نہیں ہو رہا ہے، اللہ سے دور ہو رہا ہے۔ خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی خبر نہ ہو، صبح ہو جائے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ لہٰذا جو ہے جو رسول اسلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں پروردگار اہل قبلہ کو معاف کر دیتا ہے، اہل قبلہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اب کیا مثلا جو ہے اہل قبلہ کو ثبوت دینا ضروری نہیں ہے کہ صرف یہ کعبے کو قبلہ مان لے ہو جائے گا؟ اس کو ثبوت دینا بھی ضروری ہے کہ ثبوت دینا یہ کہ صرف جو ہے کعبے کو قبلہ مان لیا اور جو ہے وہ ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ جو ہو رہا ہے جو دنیا میں یہ تمام چیزیں ہیں، یا مثلاً آپ دیکھ لیں سعودی عرب جو ہے یمن پہ کر رہا ہے، جو حملہ وغیرہ کر رہا ہے، آپ دیکھ لیں عالم اسلام جو ہے کیا ہے، یہ ماہ مبارک جو ہے اس میں سب تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں، سب جو ہے توحیدی فکر رکھتے ہیں، لیکن اب آپ دیکھیں کہ بجائے اس کے کہ اہل قبلہ کا ساتھ دیں، یہ جو ہے اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں اور مسلمانوں کے پشت پہ خنجر گھونپ رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تمام چیزیں ہیں کہ انسان جو ہے غور کرے، اور یہ بہت بہترین مہینہ ہے کہ منصوبہ بندی کرے، ہے نا، منصوبہ بندی کی کس طریقے سے، یا مثلاً دیگر چیزیں ہیں کہ جو ہو رہا ہے، میڈیا زہر ہے نا اگل رہا ہے، سب جو ہے معلوم یہ ہوا کہ لوگوں کے خلاف ہے، یہ تمام جو ہے حجاب کا مسئلہ ہے کہ ایک جو ہے نا آگے بڑھا تو یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم جو ہے اس کے حوصلہ افزائی کریں۔ ایسا نہ ہو کہ معلوم یہ ہوا کہ ہم جو ہے ایک حجرے میں کونے میں صرف جو ہے بیٹھ گئے اور تلاوت قرآن مجید اور سجدے پہ سجدہ کیے جا رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ بس ہم جو ہے بہت کامیاب ہے، بہت اللہ سے نزدیک ہے نا، اللہ سے نزدیک ہے، باقی ہم سے کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا ہم سے کیا مطلب، ہونے دیجیے جو ہو رہا ہے، نہیں باقی کوئی مطلب نہیں ہے، ہم اللہ سے بہت قریب ہو رہے ہیں، ہم جو ہے جنت میں جا رہے ہیں، بس ہم جو ہے جنت میں جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ شخص جو ہے اللہ سے قریب نہیں بلکہ اللہ سے دور ہو رہا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ دیکھیں اس مہینے میں ہے نا تمام جو ہے دیگر معاشرے پہ نظر ہو تو اس مہینے میں دیکھیں بہت سے افراد جو ہے ایسے ہیں کہ جو بیچارے مثلاً جو ہے آدھا کھجور آدھی روٹی کھا کر روزہ افطار ہے نا کرتے ہیں، بہت سے افراد جو ہے ایسے ہیں۔ لہٰذا جو ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم جو ہے منصوبہ بندی کریں، ہے نا، معلوم کریں اور معلوم کرنے کے بعد جو ہے ہم اس تک پہنچائیں، ہے نا۔ وہ تو الگ مسئلہ ہے کہ سال بھر جو خواب خرگوش میں رہتے ہیں، ماہ رمضان آتا ہے تو مار اشتہار آ جاتے ہیں، یہاں راشن بٹ رہا ہے، یہاں راشن بٹ رہا ہے، اور بیچارے جو ہے راشن کے لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس طریقے سے منصوبہ بندی کے ساتھ تقسیم کرے کہ اس کا نفس مجروح نہ ہو، عزت نفس جو ہے اس کا برقرار رہے، ہے نا۔ اس طریقے سے یہ نہیں کہ معلوم یہ ہوا کہ لائن لگائے ہوئے ہیں اور سب جو ہے اشتہارات جو ہے ڈال رہے ہیں، اس طریقے سے نہیں، بلکہ جو ہے اس کے نفس کا خیال رکھنا چاہیے کہ نفس مجروح نہ ہو۔ لہٰذا ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ جہاں دیگر عبادات اور اعمال اہل بیت معصومین علیہ السلام نے حکم دیا ہے، اسی طریقے سے ہماری نظر جو ہے معاشرے پہ بھی ہو اور منصوبہ بندی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں۔ افطار پارٹی نہ کرے، ہے نا، فکر افطار پارٹی کرے، فکری ہے نا، فکر بدلے، ہے نا، فکر افطار پارٹی ہو، یہ افطار پارٹی نہیں، فکر کی افطار پارٹی ہو اور منصوبہ بندی کے ساتھ۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ ہم جو ہے آگے بڑھیں گے اور ترقی کے منزل پہ جائیں گے۔ لہٰذا یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، ہمیں چاہیے کہ اس مہینے سے زیادہ استفادہ کریں۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرما کہ جس طریقے سے حق ہے، اور تاکہ ہم اس بندگی اور عبادت کی وجہ سے لعلکم تتقون کی منزل تک پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لا یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔
على إمام المسلمين وقائد الغر المهجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله، على سيد النساء العالمين وزد خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها، وعلى الحسن مجتبى والحسين شهيد بكربلاء، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ما يا صارب والغيان عدم أبنية الشرك والنفع خازن كل البقي الشكاك صلوات الله وسلام عليه وعلى بالكرامة تسليت الأيات. اللهم اجعل فرجنا لنا بالنظرة منا إليه. اللهم فعل بنا ما أنت ولا تفعل بنا ما عنه ولبجاه محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع الذكر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. پروردگار علیہ معصومین علیہ السلام کا واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق ان حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما. کریم جو لا اولاد ہیں اسے اولاد نرینہ عنایت فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. جگہ علین عنایت فرما. پروردگار ہمارے علماء کی حفاظت فرما. پروردگار ہم سب کو اس دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما. پروردگار یہ ماہ رمضان المبارک کے برکت مہینے سے جو فیوز رحمت و برکات سے ہم سب کو محروم نہ فرما. پروردگار ہمارے مقامات مقدس کے تحفظ فرما. کریم ہمارے دینی مدارس کا تحفظ فرما. پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما. پرچم کفر کو سرنگوں فرما. کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا